السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 91 تا آیت نمبر 95 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین، ستجدون جلد ہی، تجدون تم پاؤ گے، آخرین دوسرے لوگوں کو، یعنی تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے، یعنی منافقین میں سے تمہیں کچھ دوسرے ایسے لوگ ملیں گے، یریدون کہ جو یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم اور امن میں رہیں وہ اپنی قوم سے بھی، یعنی منافقین میں سے کچھ دوسرے لوگ ہوں گے تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی محفوظ رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا، کلما جب کبھی ردوا وہ لوٹائے جائیں گے، جب کبھی ان کو یعنی فتنے کی طرف واپس بلایا جائے گا، الی الفتنہ فتنے کی طرف، ارکسوا وہ اوندھے پڑیں گے، فیہا اس میں، وہ اوندھے پلٹ کے جائیں گے، یعنی جب کبھی بھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے گا وہ اس میں اوندھے منہ جا کے گریں گے۔ فَإِن لَّم پس اگر نہ یعتزلوکم نہ وہ یکسو رہیں تم سے، یعنی جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اگر وہ تم سے، وَيُلْقُوا اور وہ ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، یہ جو فَإِن لَّم میں لم ہے، یہ لم یلقوا پہ بھی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی نفی میں ہوگا، جیسے کہ لم یعتزلوکم میں ترجمہ ہو رہا ہے کہ پس اگر نہ وہ یکسو رہے تم سے، یعنی اگر وہ علیحدگی اختیار نہ کرے تم سے، یعنی جنگ کرنے سے علیحدگی نہ اختیار کرے تم سے۔ آگے ہے کہ وَيُلْقُوا، یہ یلقوا کے ساتھ بھی ہم لم لگا کے ترجمہ کریں گے کہ نہ وہ ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، سلامہ امن کی پیشکش، یعنی اگر وہ تمہاری طرف امن کی بھی پیشکش نہ ڈالیں، یعنی تمہیں وہ امن کی پیشکش بھی نہ کریں اور تم سے جنگ کرنے سے بھی علیحدگی اختیار نہ کریں۔ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اب یہ یکفو پہ بھی ہم نے لم کو داخل کرنا ہے اور پھر ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ اور نہ وہ روکیں، نہ کا ترجمہ کریں گے، لم داخل کریں گے یکفو پہ، یکفو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کو روکنا، تو اور نہ وہ اپنے روکے وہ ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم پس تم پکڑو ان کو، وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، واولئکم اور وہی وہ لوگ ہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سلطاناً اختیار، مبینہ ظاہرہ یعنی کھلا کھلا اختیار، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے کہ تمہارے لیے ہم نے ان کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے تو وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، یعنی جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ اچھا جی، اوپر کی آیت میں تیسری قسم کے جو منافقین کے لوگ ہیں ان کا ذکر تھا، جو جنگ سے واقعتاً مطلب صحیح معنوں میں جنگ سے بیزار تھے اور مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کی چوتھی قسم کا ذکر ہے، جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو یہ اس سازش میں بے دھڑک شریک ہو جاتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے شان کسی ایمان والے کے
اور نہیں ہے وما اور نہیں کانا ہے لمؤمن کسی مسلمان کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے، یعنی شیان شان نہیں ہے، مراد ہے ان یہ کہ یقتل کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو الا قطعا الا یہ کہ غلطی سے، یعنی سوائے غلطی کے، یعنی غلطی سے ایسا ہو جائے ومن قتل جو کوئی بھی قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو خطأ غلطی سے، یعنی اس سے غلطی ہو جائے تو غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے، فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقابت غلام کا، مومن غلام کا، مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ ودیہ اور دیت دینا ہے، مسلمہ سپرد کرنا الی اہلی اس کے اہل کی طرف، یعنی جو مقتول ہے اس کے اہل کی طرف جو دیت بنتی ہے وہ بھی اس کو سپرد کرے، الا ان یصدقوا الا مگر ان یصدقوا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے، ورنہ یہ دیت بھی دینی ہی دینی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ فَإِن پس اگر کانا ہے من قوم عدو لکم ہے وہ شخص، یعنی وہ جو قتل کیا گیا ہے وہ مقتول جو ہے، اگر ہے وہ من قوم عدو لکم تمہاری دشمن کی قوم سے، من سے قوم عدو دشمن لکم تمہارا دشمن، تمہاری دشمن کی قوم سے ہے اگر، یعنی وہ مقتول اگر تمہارے دشمن کی قوم سے ہے، وہوا اور وہ مؤمن ایمان والا ہے، یعنی جو قتل ہوا ہے وہ مسلمان تھا لیکن تمہارے دشمن کی قوم سے ہے، یعنی کہ اس کے جو اہل ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، فتحریر رقبۃ مؤمنہ پس آزاد کرنا ہے غلام مومن کا، یعنی کہ پھر دیت نہیں دینی، پھر صرف مومن کو ایک غلام کو یعنی آزاد کر دینا ہے۔ وَإِن كَانَ اور اگر کانا ہے وہ من قومی ایسی قوم سے بینکم کہ تمہارے درمیان، یعنی مسلمانوں کے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، یعنی ان کے وہ جو اس مقتول کی قوم ہے ان کے درمیان، میثاقن پکا وعدہ، فدیۃن پس دیت دینا ہے، مسلمۃن سپرد کرنا الی اہلہم اس کے اہل کی طرف، پس دیت کو اس کے اہل کی طرف سپرد کر دینا ہے، یعنی وہ دینی ہی دینی ہے۔ پھر اگر یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی پکا وعدہ ہے، کوئی میثاق ہے، عہد ہے، تو پھر دونوں چیزیں کرنی ہیں، یعنی کہ پھر گردن بھی آزاد کرنی ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین پس کچھ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی اس کا اختیار نہیں ہے اور اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ فمن لم پس جو لم نہیں یجد پاتا، یعنی یہ سب کچھ نہیں پاتا، اس کے پاس ایسا نہیں ہے، فصیام پس روزے رکھنا ہے شہرین 2 مہینوں کے متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسی طرح سے ہی معاف کرے گا، توبہ کا یہ طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، دیت یعنی خون بہا جو ہے وہ اس کے مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، یعنی مقتول مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، مطلب یہ کہ خون بہا دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم الحکیم ہے، یعنی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہاں جی، غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں گولی وغیرہ چل گئی، یا مارنا تو کسی جانور کو تھا مگر نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا،
اس کو اصطلاح میں قتل خطا کہتے ہیں۔ اس کا حکم آیت نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور ایک دیت۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے، اور اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور دیت کی مقدار احادیث میں 100 اونٹ یا 10,000 دینار مقرر کی گئی ہے۔ آگے جو ہے جس کا ذکر ہے کہ وہ مسلمان جو قتل کیا گیا ہے جو دارالحرب میں رہتا ہو، اگر اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ واجب ہے، دیت واجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم غلطی سے قتل ہو جائے جو مسلم ریاست کا شہری بن کر امن سے رہتا ہے، تو اس میں بھی دیت اور کفارہ اسی طرح واجب ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر واجب ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی بھی قتل کرے گا مؤمناً کسی مسلمان کو متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، پس اس کی جزا جہنم ہے، خالداً ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا اس میں، وغضب اللہ، اور غصہ کرے گا اللہ تعالیٰ، غضب نازل کرے گا اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، ولعنہ، اور اس پہ لعنت بھیجے گا، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کیا ہے اس نے لہو اس کے لیے عذابًا عظیما، بڑا عذاب۔ وہاں محاورہ ترجمہ ہوگا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب کبھی بھی تم نکلو سفر میں، یعنی نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں سفر کرو تو فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت تم کہو، نہ تم کہو، لمن، واسطے اس شخص کے جو کہ القا ڈالتا ہے، الیکم تمہاری طرف، سلامتی، یعنی تمہیں سلام کرتا ہے، لستا کہ نہیں ہے تو مومن، نہ تم اس کو یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے جو شخص تمہاری طرف سلام ڈالتا ہے، سلام کہتا ہے تمہیں، یعنی جو شخص تمہیں سلام کہتا ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، لستا مومن، نہیں ہے تو مومن۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، زیادہ، اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں ہیں زیادہ، کذالک، اسی طرح سے، تم بھی تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تم بھی تو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، یعنی کافر تھے، فمن اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے وہ، بما، ان اعمال کو جو کہ تعملون تم کرتے ہو، خبیراً، ان سے باخبر ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد جہاد کے لیے سفر کرنا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کا اقرار کر لے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑیں گے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے کفری عقائد رکھتا ہو تو اسے السلام علیکم کہہ دینے کی بنا پر اس سے مسلمان سمجھا جائے۔ شروع میں تم بھی غیر مسلم ہی تھے، اللہ نے فضل فرمایا اور تم مسلمان ہوئے، مگر تمہارے زبانی قرار کے سوا تمہارے سچا مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی، تمہارے ظاہری اقرار ہی کی بنا پر تمہیں مسلمان مانا گیا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، قاعدون، بیٹھ رہنے والے، یعنی جہاد میں جو جاتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں برابر ہو سکتے وہ بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، ایمان والے میں سے، یعنی ایمان والے بیٹھ رہنے والے، ایک تو وہ مجاہدین جو کہ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دوسرے وہ مومن جو کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے، ان کو بیٹھ رہنے والے کہتے ہیں، قائدون کہتے ہیں۔
غیر اولی ضرری کہ جن کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، والمجاہدون وہ اور جہاد کرنے والے، یعنی جہاد کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں برابر ہو سکتے مسلمانوں میں سے بیٹھ رہنے والے جن کو کوئی تکلیف نہیں تھی اور مجاہدین جہاد کرنے والے، اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فی سبیل اللہ ایسے جہاد کرنے والے جو فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، بھی ہم والی اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بھی ہم والہم اپنے مالوں کی وجہ سے، یعنی اپنی مال خرچ کرنے کی وجہ سے، وانفسہم اور اپنی جانوں کی وجہ سے، یعنی اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا کے چلتے ہیں وہ۔ القائدین فضیلت کس پہ دی ہے؟ القائدین بیٹھ رہنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، درجہ درجے میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور سب کے سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین، فضیلت دی ہے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے، علی القائدین بیٹھ رہنے والوں کے اوپر، اجرا عظیما بڑے اجر کی فضیلت، بڑے اجر کی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بہت بڑا ثواب بخشا اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر۔ کس کو بخشا ہے فضیلت، کس کو بخشی ہے؟ ثواب کی مجاہدین کو۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ بیٹھ رہیں، یعنی جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب جہاد ہر شخص کے ذمے فرض عین نہ ہو۔ ایسے میں جو لوگ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ گئے، اگرچہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کے ایمان اور دوسرے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ جہاد میں گئے ہیں ان کا درجہ ان گھر میں بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ البتہ جہاں جہاد فرض عین ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا امیر تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دے، یا جب کوئی دشمن مسلمان پر چڑھ آئے تو پھر گھر بیٹھنا حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔